بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم کلاس 7 کا سبق نمبر 1 حمد پڑھیں گے۔ آپ کو پتہ ہے حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ حمد کے شاعر کا نام ہے مظفر وارثی۔ یہ اس کے الفاظ ہیں، اس کی میننگ بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ بدلتی عکس اختیار سماعت قدرت صراحہ نفس۔ پہلا ہے جی، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے۔ نظام ہستی کہتے ہیں زندگی کا نظام، دکھائی کہتے ہیں نظر آنا۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو نہایت اعلیٰ اور عمدہ طریقے سے منوایا ہے۔ وہ نظر نہیں آتا مگر اس کی بنائی ہوئی کائنات اور اس میں کار فرما نظام اس کی ہستی کا ثبوت دیتے ہیں۔ کائنات کا نظام اتنا مربوط اور منظم ہے کہ بغیر کسی چلانے والے کے خود بخود نہیں چل سکتا۔ سورج کا جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں سورج کا اپنے مقررہ وقت پر آنا، مقررہ وقت پر طلوع غروب ہونا، موسموں کا آنا جانا، چاند زمین اور دیگر سیاروں کی مخصوص گردش اس کی شان قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اگر اس کائنات کا کوئی چلانے والا نہ ہوتا تو دنیا کا یہ نظام تو بہت بے ہنگم ہوتا، لیکن دنیا کا نظام نہایت عمدہ طریقے سے چل رہا ہے جو کسی بڑے منصوبہ سازی کی غمازی کرتا ہے، اور وہ منصوبہ سازی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آگے ہے، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے۔ بتوں کہتے ہیں بت کی جمع ہے، تلاش کہتے ہیں ڈھونڈنے کو، آگے رتوں کہتے ہیں موسموں کو، بدلتی کہتے ہیں تبدیل ہونا، دن رات جو آپ کو بتائیے۔ شاعر اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور تخلیقی صلاحیتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بتوں میں تلاش نہ کرو، بلکہ کائنات کے ذرے ذرے میں اس کی ذات کا عکس موجود ہے۔ دن کو رات اور رات کو دن میں بدلنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بدلتے ہوئے موسموں میں تلاش کیا جا سکتا ہے، کیونکہ موسم کا اپنے مقررہ وقت پر بدلنا اللہ تعالیٰ کی حکمت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پوشیدہ رہ کر بھی ظاہر ہے۔ آگے ہے، کسی کو سوچوں نے کب سراہا، وہی ہوا جو خدا نے چاہا، جو اختیار بشر پہ پہرے لگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ سراہا کہتے ہیں تعریف کرنے کو، پہرے لگانا کہتے ہیں پابندی لگانا، اور اختیار بشر کہتے ہیں انسانی اختیار۔ شاعر اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہا ہے کہ اگر ہم کسی چیز کی خواہش کو ظاہر کریں، جس کو حاصل کرنے کے بارے میں سوچیں اور اس کے حصول کے لیے جدوجہد بھی کریں، مگر وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے محدود اختیارات دے رکھے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بدی کے کاموں سے منع کیا ہے اور نیکی کے کام کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غلط کاموں پر سزا دینے کا اعلان کیا ہے تاکہ لوگ ایک دوسرے سے اچھا رویہ رکھیں، ظلم نہ کریں، اپنے مفادات کے لیے دوسروں پر جبر نہ کریں اور کمزوروں پر رحم کریں، اور ہم سب کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ سماعتیں کہتے ہیں سننے کی قوت کو، نظر کہتے ہیں دیکھنا، نیتیں کہتے ہیں ارادے، خانہ لاشعور دماغ کا پوشیدہ حصہ، جگمگا روشن۔ شاعر اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بصارت رکھتا ہے، وہ ہمارے تمام معاملات دیکھ رہا ہے، وہ سماعت رکھتا ہے، وہ ہماری سرگوشیاں اور دعائیں سن رہا ہے، وہ اپنے کمال علم سے ہماری نیتوں کو جان لیتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہمیں اچھا اور نیک ارادہ رکھنے پر ہی اجر سے نوازا جاتا ہے۔ وہ ہمارے دلوں میں چھپی ہوئی باتوں سے بھی واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہمارے لاشعور کے دریچوں میں روشن ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق و مالک ہے، اسی نے ہی ہمیں زندگی دی ہے، ہمارے جسم کا نظام اسی کی بدولت چل رہا ہے، وہی ہمیں موت بھی دے گا۔ نیکسٹ ہے جی، کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کے غار بخشے، جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ تاج وقار کہتے ہیں روب دبدبے کو، ذلت کہتے ہیں رسوائی کو، غار گڑھا، بخشے نوازے، ماتھے پیشانی کو کہتے ہیں مہر قدرت، قدرت کی نشانی۔ شاعر
اس شعر میں اللہ تعالیٰ کے حضور حمد سرا ہو کر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ جس کو چاہے اس دنیا میں عزت کا تاج پہنائے اور جسے چاہے ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں پھینک دے۔ وہ ہمارے اعمال کے حساب سے جزا اور سزا دے گا۔ نیک لوگوں کی پیشانیاں نیکی سے دمک رہی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ سجدے اور رکوع کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضامندی کی جستجو میں ہیں، اس کا نشان ان کے چہروں پر سجدے کے اثر سے ہے۔ لاسٹ ہے جی، سفید اس کا سیاہ اس کا، نفس نفس ہے گواہ اس کا، جو شعلہ جاں جلا رہا ہے بجھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ سفید کہتے ہیں گورا، سیاہ کالا، نفس روح، گواہ شاہد، شعلہ جاں زندگی کا چراغ، جلانا بجھانا کہتے ہیں زندگی اور موت دینا۔ شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ کائنات کی ہر شے میں اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آتا ہے، وہ تمام سیاہ اور سفید کا مالک ہے۔ رات کی تاریکی اور دن کا روشن ہونا اسی کی قدرت میں ہے، گردش لیل و نہار اسی کے تصرف میں ہے، سورج اسی کے حکم سے نکلتا ہے، اسی کے حکم سے غروب ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، روشنی کے ساتھ تاریکی ہے، ہر ذی روح اس کی قدرت کا شاہد ہے، اور جس نے زندگی دی اور زندگی کا چراغ روشن کیا ہے، اس چراغ کو بجھا کر موت بھی دے گا، یہی خدا بزرگی و برتر کا نظام ہے۔ یہ ساری کی ساری ہو گئی ہے کمپلیٹ۔ آپ سے ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔